اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کے سامنے پیش کی، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آنے کے بعد تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اوپر جو آیتیں ہیں ان میں منافق اور ایک سچے مومن کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو منافق ہیں ان کا حال یہ ہے کہ بات بہت میٹھی اور شاندار کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان پہ کچھ اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کی ساری تگ و دو جو ہوتی ہے زمین میں فتنہ اور فساد کی ہوتی ہے، ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے، ناانصافی کی ہوتی ہے۔ اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ سب نہ کرو، تو وہ غرور کی وجہ سے اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے جرائم سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو قرآن نے وارننگ دی تھی کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بالمقابل جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ تج دیتے ہیں، سب اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ پھر انہی منافقین سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ جب دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو اسلام اور اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اور واضح نشانیوں کے بعد بھی اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی پکڑ سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پھر یہ بات کہی گئی تھی کہ تمام دلائل اور براہین سب چیزیں تو آ گئی، اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، بدلیوں کے جھرمٹ میں آ جائے، فرشتوں کے ساتھ آ جائے؟ تو اگر اللہ اس طرح سے ظاہر ہوگا تو عذاب آ جائے گا، پھر مہلت عمل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ دلائل کی کوئی کمی نہیں، ہدایت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ لوگ ان کے دلوں میں کجروی ہے، عقل اور شعور سے کام نہیں لے رہے، اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اس پہ کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کے بیان میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ان کے اندر ہے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے۔ اب اس کے بعد مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسی کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی اور کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوئے، اس کے باوجود ان کا حال وہی رہا، سرکشی کا، نافرمانی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔ دو معجزے تو بہت مشہور ہیں کہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، پکڑ لیتے تھے تو لاٹھی، ہاتھ ڈالتے تھے گریبان میں چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے معجزات۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے ہیں آپ اللہ کے حکم سے، تو کیا ہوا؟ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا۔ اب سامنے دریا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم دھر لیے جائیں گے، آگے جانے کا راستہ نہیں، پیچھے سے لشکر آ رہا، کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ کہا ہرگز نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ کوئی راستہ بتائے گا، وہ کوئی راستہ نکلے گا۔ دیکھیے توکل اسی کو کہتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے، جتنے اسباب ہے سب اختیار کیجیے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ، یہی توکل، اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور کہیں کہ اللہ مالک ہے، ہاتھ پیر چلائیے، روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن گھر بیٹھے رہیں گے تو کیسے ہوگا؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب تدبیریں اختیار کی، احتیاط سے نکلے، سب کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد فرعون نے پیچھا کیا لشکر کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال اطمینان کے ساتھ کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اب بالکل یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا تو تمام اسباب کو آپ نے اختیار کیا، احتیاط کے ساتھ سفر کیا، سب کچھ ہوا۔ غار ثور میں جا کر کے پناہ لیا تاکہ تلاش کرنے کی جدوجہد ختم ہو جائے۔ تو تلاش کرنے والے غار کے دہانے پہ آ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اگر اپنا پیر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، جس غار میں وہ لوگ ہیں اسی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ہے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ وہ غار کے دہانے سے واپس چلے گئے، نہیں دیکھ سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی مارو دریا پہ، اور اس کے بعد دریا کے درمیان سے راستہ بن گیا، پھٹ گیا دریا، اور اطمینان کے ساتھ بنی اسرائیل نکل گئے۔ اور اس کے بعد جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آئے تو اس نے کہا اچھا بڑا اچھا راستہ ہے، وہ بھی گھس گیا۔ جب لوگ گھس گئے دونوں طرف سے پانی مل گیا۔ اس کے بعد جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان لانے کا موقع نہیں ہے، زندگی بھر تو نافرمانی کرتے رہے، اب تم ایمان کا اظہار کر رہے ہو۔ اس کے بعد صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو لے کر کے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے، بدلیوں کا سایہ، من و سلوہ، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پینے کے لیے 12 چشمے، چٹان پہ لاٹھی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے ابل پڑے تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ہر قبیلہ ایک چشمہ سے سیراب ہو جائے۔ تو کہا جا رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہم نے دی، پھر بھی نہیں مانے ہو، نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ تو ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو عقل سے کام لیتا ہے، جو سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہے۔ نشانیوں سے بات نہیں بنے گی، بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی جائے، جو نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے، اور جو ماننے والے ہیں وہ عقل اور شعور کو استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں بہت ہیں، وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دکھائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو آنے کے بعد بدل دے، اس کی قدر نہ کرے، اس کو ٹھکرا دے، اور اس کے بالمقابل دوسری چیز کو اختیار کرے۔ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی کتاب جو ہے اگر ملے تو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا نقشہ اسی کے مطابق بنانا چاہیے۔ لیکن ان کو اللہ کی کتاب دی گئی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں لگ گئے، اللہ کی ہدایت کی انہوں نے قدر نہیں کیا۔ تو فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں نعمتیں آنے کے بعد، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، سرکشی کی سزا دے گا، نافرمانی کی سزا دے گا، اور سخت سزا دے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔